اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29ویں پارے کے خلاصے اور 29ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤسسہ مشکات کی طرف سے یہ دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ادارہ قرآن اور حدیث اور اس سے متعلق جو معلومات ہیں قرآنک سائنسز اور اس چیز کے ترویج کے لیے کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کام میں جو ہے وہ کامیاب فرمائے۔ سب سے پہلے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ میسیجز فارورڈ کریں، اور انہوں نے یہ میسیج الحمدللہ اپنے گروپ میں فارورڈ کیے، اور ان کی طرف سے ہمارے پاس فیڈ بیک آیا کہ اس کو بہت زیادہ استقبال ملا، لوگوں نے پسند کیا۔ لیکن سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے ان خلاصوں کی جمع آوری میں ہمارے ساتھ مدد کی، خصوصاً مولانا عابد رضوی صاحب اور مولانا مبشر صاحب، جنہوں نے اردو ٹرانسلیشن میں ہمارے ساتھ بہت کام کیا اور جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا وقت صرف کیا۔ اس کے علاوہ انگلش ترجمے کے لیے میں شکر گزار ہوں شیخ بلال صاحب کا، جنہوں نے ان کا انگلش ترجمہ جو ہے وہ شروع کیا، اور انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہوگا انگلش ترجمہ بھی، جو لوگ یورپین ممالک میں رہتے ہیں۔ اسپینی زبان میں بھی، فرانسوی زبان میں بھی جو ہے وہ مولانا ظفر نقوی صاحب جو ہے وہ اس بات میں کوشاں ہیں کہ اسی طرح اس کو بھی ترجمہ کر دیا جائے۔ لہذا جو حضرات اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جنہوں نے اس کام میں محنت کی ہے، جنہوں نے ان کو پڑھا، جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے ان کو فارورڈ کیا، اور ہر طرح سے جس طرح بھی ہماری مدد کی، سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ آج 29ویں پارے میں جو ہے وہ پہلا جو عنوان ہے وہ سورہ ملک کے اندر ہے۔ اس میں توحید کا بیان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورہ، اور اس کے بعد جہنم میں داخل ہونے والے اور دروغ جہنم کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ پھر خداوند کریم نے یہاں پہ یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو کون ہوا میں سنبھال کے رکھتا ہے، یہ ہم ہی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اشارات ہیں، اور آخر میں وہ قرآن کی آیت جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اشارہ ہے امام زمانہ کے بارے میں، جس کی آخری آیت ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ آپ کہیے کہ اگر تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ کون لائے گا۔ تو بعض علماء نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد غیبت امام زمان ہے، اور غیبت امام سے دوبارہ ظہور جو ہے وہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم ہے، باغ والوں کا واقعہ، جن کے باغ غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں جن میں آگ لگ گئی۔ آپ کو سارا قصہ جب سورہ پڑھیں گے تو وہ تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھ لیں گے کہ کس طرح یہ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسکینوں اور ان کو خبر نہ ہونے دیں، اور وہاں جب پہنچے تو آگ لگ چکی تھی۔ وہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے۔ پھر سورہ الحاقہ شروع ہو جاتی ہے، مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا اس میں بیان ہے، قیامت کے وقوع کا بیان، اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان، اور ان کے اسباب کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ ساری صورتیں جو یہاں پہ آئی ہیں، وہ ساری کی ساری صورتیں آپ بہت دقت سے پڑھیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، پورے مطالب اور پوری جسے کہتے ہیں کہ وادیاں ہیں ان سوروں کے اندر، اور اس میں بہت سارے مطالب چھپے ہوئے ہیں۔ غور کریں، کوشش کریں کہ اگر ان سوروں کی تفاسیر بھی اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھیں، ہم مختصر وقت کی بنا پہ یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر سورہ معارج ہے، یہ قیامت کے وقوع کا انداز کیا ہوگا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہے، جنتیوں کی صفات کا بیان ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے۔ سورہ نوح جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح کس طرح سے 900 سال 950 سال تک یہ ان کے درمیان رہے اور اس میں تبلیغ کرتے رہے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، حضرت نوح کا دیوانہ کہتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، حضرت نوح گریا کرتے تھے۔ حضرت نوح کا لقب ہی نوح اس لیے پڑا کہ بہت زیادہ گریا کرنے والا۔ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں بہت گریا کرتے تھے، یعنی 950 سال صبر و تحمل کے ساتھ جب حضرت نوح علیہ السلام تھک گئے تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا ان کے اور میرے درمیان تو فیصلہ کر۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ پھر استغفار کے فوائد جو ہے وہ بیان کی گئے ہیں کہ استغفار کے فوائد کہ بارش جو ہے وہ نازل ہوتی ہے
اس سے مال میں اضافہ ہوگا، یعنی استغفار کرنے سے، ٹھیک ہے، اولاد نرینہ ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ امام علی علیہ السلام کے اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ کوئی آیا شخص، اس نے کہا کہ خوش سالی ہے، تو کہا استغفار کرو، کسی نے کہا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ اسی طرح مختلف اس طرح کی روایات جو ہیں علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے یقیناً سنی ہوں گی۔ استغفار خود ایک سیپریٹ عبادت ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی نے گناہ کیا ہو تو وہ استغفار کرے، اور لفظ غفرہ اور استغفار کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں پہلے دروس کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے کچھ بتوں کا تذکرہ ہے جن کو کفار جو ہے وہ مانا کرتے تھے، وج، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم انہیں جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، یعنی ان کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے ان کو جو ہے یہ ہمارے جس کیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہیں اور ہم انہیں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور تم نعوذ باللہ جھوٹے پیغامات لے کے آتے ہو اور جھوٹے جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، اس طرح کی باتیں حضرتوں کو کہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا ایک جگہ ہے، وہاں گئے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور پورا واقعہ ہے کہ جنہوں نے جا کے اپنی قوم سے کیا کہا، وہ ساری باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ یہ بات بہت سخت اور امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ پکارا جائے سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، ٹھیک ہے، پکارنے سے مراد ہے کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ان تمام آیات کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی سوروں میں دوسری یا تیسری سورہ ہے سورہ مزمل جو نازل ہوئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ اللہ نے آپ کو فرمایا کہ پوری رات عبادت نہ کریں، یعنی ابھی رسول خدا کو جو ہے وہ اعلان وحی ہوا ہے، اعلان تبلیغ ہوا ہے، بعثت کا اعلان ابھی 27 رجب کو ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ دوسری یا تیسری سورہ ہے سورہ مزمل، بلکہ شاید دوسری ہی سورہ ہے کہ جو سورہ الگ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھی رسول خدا کا یہ حال تھا کہ رسول خدا پوری پوری رات عبادت میں کھڑے تھے، آپ کی ٹانگوں میں برہم آ جاتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید سے جو آسان ہوا ہے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا اس میں حکم دیا گیا، یعنی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے انفاق اور نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم رسول خدا کو دیا تھا۔ پھر سورہ مدثر کا بیان ہے، یہ تیسرے نمبر کی سورہ ہے جو نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے راستے کی جو ہے وہ کبریائی جو ہے وہ بیان کریں، اپنے راستے کو جو اللہ کا راستہ ہے بیان کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص اسٹریٹجی رکھی کس طرح سے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کس طرح رسول خدا کو تبلیغ کرنی ہے، کس طرح رسول خدا کو ان کے جوابات دینے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مراحل پہ رسول خدا کو آیات کے ذریعے بیان فرمائیں۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے خواہش کی تھی کہ کبھی اگر موقع لگے تو قرآن مجید کو کبھی ترتیب نزول کے لحاظ سے بھی ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ لطف اور وہ حسن محسوس ہو کہ اللہ نے کس طرح سے اسلامی معاشرے کی، اسلامی جسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی تربیت کی ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو جس چیز کو انٹروڈیوس کروایا وہ اللہ یعنی ربوبیت کی، اللہ نے سب سے پہلے رب کو انٹروڈیوس کروایا کہ رب کون ہے، اسی طرح پھر نبوت کو، پھر اس کے بعد قیامت معاد کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس طرح خداوند کریم نے ترتیب بار معاشرے کے بگاڑ اور ان کی اچھائی کے لیے جو چیزیں بتانی ضروری تھی، بگاڑ سے بچنے کے لیے اور اچھائی کی طرف جانے کے لیے، ہدایت کا راستہ پانے کے لیے، اللہ نے اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رسول خدا کو احکامات دیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات تھے جو کئی سالوں کے بعد رسول خدا پہ ہوئے، مثلا وضو بہت سالوں کے بعد واجب ہوا، اس طرح حجاب بہت سالوں کے بعد واجب ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی محفل میں ہوں اور ہمارا سلسلہ تربیت بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی والد ہو اور اس کے بظاہر اس کا حلیہ اسلامی حلیہ نہ ہو تو ہمیں فوراً بجائے سے کہ اس کو امر بالمعروف کرنا شروع کریں، پہلے ابتدائی طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ رحم و کرم اور عفو کے ساتھ پیش آتے ہوئے اس کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں۔ ایک دم سے کسی پہ کفر کا فتویٰ یا اس کو بے دین ہونے کا فتویٰ لگا دینا، اس کے اوپر بے دینی کا لیبل لگا دینا مناسب نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اسلام کی طرف رغبت کرتا ہے تو وہ اچھے اخلاق اور اچھے
جسے کہتے ہیں نا کہ کردار کو دیکھ کر رغبت کرتا ہے، اچھی تعلیمات کو دیکھ کر رغبت کرتا ہے، لیکن لوگوں کا کردار اور رغبت دلانے کا طریقہ جو ہے بعض دفعہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے اسلام سے، اس لیے اپنے طریقے کو احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنائیں، ان طریقوں کو اپنائیں جو اچھے طریقوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جدال احسن کے ذریعے لوگوں سے جو ہے وہ توحید اور مختلف چیزوں کا بیان کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے ان کا انجام بتایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جنتوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اس میں داخل ہونے کے اسباب بیان کیے۔ سب سے پہلا جو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی پوچھا کہ تم کیوں جہنم میں آئے ہو، تو انہوں نے پہلا جواب جو جہنم میں دیا کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے، یعنی نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہم دوسری بات کیا بیان کی، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہاکا کرتے تھے، فضول وقت ضائع کیا کرتے تھے، اور آخری بات ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قیامت میں جہنم کے ایندھن کا شکار بنے، جہنم میں جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد سورہ قیامت کا بیان ہے کہ سورہ قیامت میں قیامت کی ہولناکیوں کا جو ہے وہ منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کا ٹھکانہ، کہ میں بھاگ کر چلا جاؤں، لیکن وہاں کوئی بھی ٹھکانہ اور بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اچھا، قیامت میں تو بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو یہ کیا وجہ، یہ کیوں ایسا بیان ہوا ہے کہ وہ بھاگے گا جہاں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے؟ وہ جو عادت دنیا میں پڑی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، وہی عادت انسان کی اتنی رسوخ کر چکی ہوتی ہے کہ وہاں بھی کوشش کرے گا کہ وہ بھاگ جائے اللہ کے عذاب سے، لیکن وہاں پہ کوئی مفر، کوئی ٹھکانہ بچنے کا نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھ رہے سے مراد کہ اپنے رب کی حکمت، اپنے رب کی قدرت کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہت سے چہرے پشمردہ ہوں گے، ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر کا بیان یہاں پہ آیا ہے۔ سورہ دہر وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور نبی کے گھرانے کی شان میں یہ نازل ہوئی، اور وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال تھے، اور بی بی فاطمہ، امام علی اور حسن و حسنین، ان کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے کھانے کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ افطاری کی روٹیاں اور کھانا جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں اور اسیروں کو دے دیا 3 دن تک۔ اس کے سلسلے میں جب آئے ہیں رسول خدا، اور جب بچوں کی حالت دیکھی کہ بھوک سے بچوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، ٹانگیں پھپا رہی تھی، تو سب بچوں اللہ تعالیٰ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اس وقت سورہ دہر نازل ہوئی۔ میرا اس سورہ کو آپ دیکھیں، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، یا سورہ حداتہ بھی اسے کہتے ہیں۔ بہرحال انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے اس کو وجود بخشا۔ اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو آنے والی اذیتوں پر ان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح صبح اور شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ پھر سورہ مرسلات ہے کہ قیامت کے دن اور اس کے ساتھ اس کے وقوع کے وقت آسمان اور پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، یعنی اس میں اشراط الساعات کے بارے میں بتایا گیا۔ اشراط الساعات یعنی قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے وقوع کے بارے میں بیان کیا کہ مجرموں کو دبوچ لیے جانے کے بارے میں بتایا، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کے قیامت کے دن کو بھلا دینا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ اس میں آیا۔ اور بار بار یہ کہا گیا ہے ان واضح چیزوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، مکذبین کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ تقریباً 10 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ وائے ہو مکذبین کے اوپر، ٹھیک ہے، اور تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ یہ تقریباً باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں ٹائم کیونکہ دیکھیں بہت کم ہے، اس وجہ سے ہم تفصیل میں نہیں جا سکے سوروں کے، بہت تفصیل تھی ان سوروں کے اندر، ایک ایک سورے کو اگر ہم بیان کرتے تو اس میں ہمیں کئی جو ہے وہ ساعتوں کا وقت چاہیے تھا، کئی گھنٹوں کا چاہیے تھا کہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے، لیکن بہرحال ہمارے اندر نہ اتنی توان ہے اور نہ ہماری زبان میں اتنی طاقت۔ بہرحال قرآن کا جب ترجمہ پڑھیں تو خود اللہ کا کلام اتنا گویا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اور زیادہ واضح سمجھ آئے گا۔ ہم نے صرف آپ کے سامنے ایک بلٹس کی صورت میں ایک فہرست وار مطالب کو بیان کر دیا تاکہ آپ لوگ جب پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ مطالب ہوں اور آپ انٹرسٹ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان مطالب کو غور کریں، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ تفاسیر کو دیکھیں، اور
کوشش کریں کہ جب پڑھیں تو اس کے بعد تھوڑا سا سوچیں کہ یہ قرآن کی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. قرآن میں تدبر تفکر یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو آپس میں ملائیں، ان سے نتیجے لیں، اور نتیجہ لینے کے بعد اپنی زندگی میں موجود جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے حالات ہیں، ان کو قرآنی نتائج کی بنیاد پہ درست کرنے کی کوشش کریں. اب آ جاتے ہیں 29ویں دن کی دعا کی شرح پہ. اس دعا میں جو یہاں پہ بیان کی گئی، اور آئندہ اگر ہمیں کل مطلب اگلے دن نیکسٹ دن عید نہ ہوئی تو ہم آپ کے سامنے 30ویں تاریخ کی بھی دعا کو بیان کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ہم پہلے ریکارڈنگ کروا دیں. اگر ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تو پہلے سے اس کے لیے معذرت خواہیں. اگر ہو گئی تو ہم 29ویں ہی دن آپ کو یہ دعا کل ہی بھیج دیں گے. بہرحال 29ویں دن کی جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اس میں ارشاد ہے کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمت، اے خدا آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانک دے. غش یا غش یہ ہے، اس سے مراد چھپانا کہیں. چھپانا یعنی کسی چیز کی برائی کے ہوتے ہوئے اس برائی کا بیان نہ کرنا، اس چیز کو آگے بھیج دینا، یہ غش کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے معاملے کے اندر، اپنی تجارت کے اندر کچھ بیچے اور اس کی برائی بیان نہ کرے، اگر اس میں برائی موجود ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے معاملے میں غش کیا. اور روایات میں ہے کہ لیس منا من غش مسلما، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا، غش کیا. جیسے مثلا دودھ میں پانی ملانا اور مسالوں کے اندر لکڑی کا برادہ ملانا، یہ ہمارے ایک عام چیز بن گئی ہے اور مختلف پروگرامس کے ذریعے اس کو شو بھی کیا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے. ملاوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انبیاء کی قوموں میں تھی، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آ گئے. ہمیں تو اکثر نظر آتا ہے کہ وہ تمام عذاب جو انبیاء کی قوموں پہ آئے، وہ ساری بیماریاں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں، لیکن نہیں معلوم اللہ نے اپنی حجت کی صدقے میں ہم سے وہ عذاب ٹالے ہوئے ہیں. لیکن اللہ بچائے، ہمیں خود ان سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد ارشاد ہے وَارْزُقْنِی فِیہ التَّوْفِیقَ وَالْعِصْمَةَ، اے خدا مجھے توفیق دے اور تحفیظ دے. کہ تحفیظ دے کر نعمتیں عطا کرنا، یعنی مجھے نیک کاموں، عبادات اور جسے کہتے ہیں کہ نوافل اور انفاق اور رشتہ داروں سے محبت اور مختلف نیک کاموں کی توفیق عطا کرنا. کل ہم نے جو دعا بھیجی تھی، یعنی آج کے دن کی جو دعا ہے 28ویں دن کی، اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا کرنا. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کوشش کریں کہ آج کے دن نیت کر کے اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ظہر کے، عصر کے 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا مغرب کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت کم از کم نوافل پڑھیں، تاکہ شیطان کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا کالا ہو اور وہ آپ کے اس عمل سے، آپ کو پتہ ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھپ جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے دور ہو گیا. لہٰذا شیطان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، ویسے تو رمضان میں ہم سے دور ہی ہے، لیکن شیطان کو آئندہ بھی اپنے سے دور رکھنے کے لیے نوافل کی ادائیگی میں سستی نہ کریں. کوشش ہوتی ہے کہ نوافل ادا کریں. اگر ہم چاروں نمازوں میں 5 نمازوں نہیں پڑھ سکتے تو شروع کریں فجر کی نماز سے، عشاء کی نماز سے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے 5 نمازوں کے نوافل کو ادا کریں. اور اس کے بعد اگر نماز شب کی توفیق مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے. خصوصاً اگر 3 رکعت ہی پورا پڑھ لی جائے تو ابتدا میں اللہ سے مدد درکار کرتے، مدد مانگتے ہوئے اس 3 رکعت کو شروع کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ان نوافل کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا. امام جواد علیہ السلام سے ایک روایت یہاں پہ نقل کی گئی کہ آج لوگ مشکبات حیرانی اس کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن 3 خصلتوں کا محتاج ہے. یعنی مومن اگر مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ 3 خصلتیں اپنی چاہنی چاہیے. یعنی وہ محتاج ہیں 3 خصلتوں کا. ان میں سے پہلی خصلت جو بیان کی ہے وہ توفیق ہے، یعنی اللہ سے توفیق مانگتا ہے. آپ دیکھو کہ بعض دفعہ عبادات میں دل لگتا ہے، بعض دفعہ عبادات میں دل نہیں لگتا. بعض دفعہ انسان نیک کام کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ نیک کام کرنے کی طرف سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کا دل چاہے عبادات کرنے کا، عبادات میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کاموں کا ارادہ کرنے میں سستی نہ کریں. دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ایک وائس کا محتاج ہے. ہمیشہ انسان ایک وائس کا محتاج ہے کہ اپنے، اور وہ وائس کون ہے؟ وہ اندرونی وائس جو انسان کے اندر ایک نبی باطن ہے، ایک ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. جب انسان کو برا کام کرتا ہے تو یہ ضمیر اس کو آواز دیتا ہے، ایک اس کو بیپ بجتی ہے اس کو کہ یہ تم نے کام غلط کیا ہے. خصوصاً جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے اس بات کو کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جسم جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے، انسان کانپتا ہے کسی گناہ کے کام کرتے وقت. لیکن
بعض دفعہ اتنا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے وہ جام دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سرزنش جو ضمیر کی طرف سے ہوتی ہے وہ ان کو مسلسل جاری رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں وہ لرزش باقی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک الارم کا سسٹم ضمیر کی صورت میں رکھا گیا ہے، نبی باطن کی صورت میں رکھا گیا ہے، وہ سسٹم قائم ہے۔ ہمیشہ انسان مومن جو ہے وہ اس اندرونی باعث کا محتاج ہے، تاکہ دنیا کے حالات اور ان کے اپنے مشاہدات سے جو ہے وہ جو ہے وہ عبرت لیتا رہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنی ہے، کب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ آج بہت دل خراش واقعہ پیش آیا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لاہور سے پاکستان کراچی آتے ہوئے فلائٹ کے اندر موجود تھے، کن حسرتوں کے ساتھ وہ نکلے ہوں گے کہ عید اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، اپنے گھر والوں بچوں کے ساتھ کریں گے۔ کسی نے کیا سوچا ہوگا کہ وہ اچانک کسی کو سرپرائز دے گا، کوئی اپنی ٹریننگ پوری کر کے پہلی دفعہ ماں باپ کو جو ہے وہ اپنی شیلڈ دکھانے آ رہا تھا۔ مختلف جو حالات تھے لوگوں کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہمارے مولانا افضال صاحب ہیں، ان کے بھائی بھی اس فلائٹ کے اندر تھے، ابھی تک خبر نہیں آ سکی ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہیں، ریکوری پوزیشن میں ہیں۔ اللہ ان کو صحت و شفا اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین جو اس کے اندر شہید ہو گئے اللہ ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ کچھ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، وہ 1 منٹ کے فاصلے پر تھے، 1 منٹ کے بعد ان کو معلوم تھا کہ وہ جہاز رنوے پہ اڑ جائے گا۔ پائلٹ نے پوری کوشش کی، لیکن ناقص حالات، ناقص انتظامات کی بنا پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے یا لینڈنگ کے جو ہے وہ حالات مہیا نہیں تھے ایئرپورٹ کے اوپر، وہ اتر نہیں سکا بیچارہ، پھر جو ہے وہ جہاز کو اڑا کے لے گیا، پھر دوسری دفعہ گھما کے لے کے نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان بلاؤں سے۔ سعدی کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ اے کہ پنجہ رفت و در خوابی مگر ان چند روز در یابی، کہ 50 سال سے اوپر تمہاری عمر ہو گئی اور تم ابھی خواب غفلت میں ہو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس کتنے دن باقی ہیں کہ تم اللہ کی عبادات میں اور اللہ سے اپنی توبہ میں اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ تیسری چیز امام نے فرمائی ہے دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنا۔ بعض دفعہ ہم اپنے ذہنوں میں معیار بنا لیتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا کوئی معصوم ہی ہوگا تو نصیحت ہوگی، اور ہم قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ جو ہے اپنے عمل سے نصیحت کرو، اپنے کردار سے نصیحت کرو۔ صرف ایسے لوگوں پہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے مار ہے جو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن بعض دفعہ حالات انسان معصومین علیہ السلام 14 معصومین کے بعد سے کوئی معصوم موجود نہیں ہے۔ اس وقت امام زمانہ کے علاوہ کوئی اس وقت دنیا میں معصوم نہیں ہے، سب سے غلطی کے امکان ہے۔ کسی نے ماضی میں غلطی کی ہوتی ہے، کوئی اب غلطی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عصمت کا دعوے دار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عصمت کو وہ عصمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو جو ہے وہ کسب کر سکتا ہے۔ ہاں عصمت کسبی حاصل کر سکتا ہے، وہ گناہ نہ کر کے اور اللہ کے نزدیک ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن غلطی کا امکان اس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان کوئی واعظ نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون بول رہا ہے، یعنی اس کے اپنے حالات اور اپنے کردار کے بعض دفعہ انسان خود ایک بات کرنا چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا، جیسے کہ ہزاروں پرابلم اس کو ہوتی ہیں، یا تو کئی سال کی وہ عادت ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑ پاتا، کئی دفعہ کوشش کر چکا ہوتا نہیں چھوڑ پاتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس عادت میں مبتلا نہ ہو، دوسرے یہ کام انجام نہ دیں، اس لیے نصیحت کرتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو بچوں کو پلٹ کے یہ جواب نہیں دینا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سارے کام کر لیے اور ہمیں منع کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت جاہلانہ جواب ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پرابلمس دیکھی ہیں، ہمیں ان پرابلمس کی وجہ سے یہ مشکلات آئی ہیں وہ ہمارے بچوں کو نہ آئیں۔ یہ بات بچوں نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے، ماں باپ کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے، سوائے ان جگہوں کی جہاں پہ وہ خدا کی نعوذ باللہ نافرمانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہاں پہ صرف ان کی بات نہیں ماننی، اور بقیہ سب جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس کے یہ 3 باتیں امام نے جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگرچہ میں مثال دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک اور ذہن نزدیک ہو جائے۔ مثال کے حساب سے ایک شخص جو ہے وہ مسلسل چین اسموکر ہے اور اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، وہ کسی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو کہتا ہے یہ نہ پیو، یہ بہت بری عادت ہے، تو وہ پلٹ کے یہ جواب دے کہ آپ بھی تو پیتے ہیں، ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ تو جواب مناسب نہیں ہے۔ علماء منع کرتے ہیں کہ وہ شخص بھگت رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہیں، وہ نہیں چھوڑ پا رہا کسی بھی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے اشخاص کو کہ وہ منع کرتے ہیں، لیکن اولاد یا بچے ان کی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پیتے ہیں، ہم کیوں اس کام کو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن منع فرمایا علماء نے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنا
ان کو معصوم نہ سمجھتے ہوئے یہ بھی امام نے مومن کی خصلتوں میں سے ایک بات بیان کی ہے کہ مومن کو یہ 3 خصلتیں اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرے۔ پھر جو بات ہے اس میں دعا کے اندر وہ بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر قلبی من غیاہب التہمت، اے خدا میرے دل کو شک کی آلودگی سے پاک کرنا۔ بات لمبی ہوگی لیکن میں مختصر کروں اس کو کہ شک کی آلودگی سے مراد کیا ہے کہ شک ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ جسے کہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کہتے ہیں شک و من الشیطان الریب و من الشیطان، شک جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسے لوگوں کو جو 15 منٹ 20 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں اور شک کی حالت میں ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کوئی جگہ ان کی وضو سے چھوٹ گئی ہے اور 15 منٹ تک پانی کھلا رہتا ہے، بہاتے رہتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کو کثیر الشک کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔ توضیح المسائل جتنے بھی ہیں تمام مناظر کرام کو یہ فتویٰ ہے کہ کثیر الشک جو شخص ہے وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہی معاملہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو یہ 20 منٹ وضو کرنے میں لگا رہا ہے اور 20 منٹ میں وہ نماز کی پہلی تکبیر کہتا ہے، اس کو اللہ اکبر کہنے میں جھٹکے آتے رہتے ہیں کہ اللہ اکبر صحیح کہا ہے یا ولا الضالین کہنے میں اتنا ٹکتا ہے، وہ 10 دفعہ ولا الضالین کہتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو شک میں مبتلا کر دیا ہے شیطان نے۔ ہم ایسے لوگوں کو بہت مقدس سمجھ لیتے ہیں، جبکہ شیطان کی طرف سے شک ہوتا ہے۔ ان کو بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس شک کی پرواہ نہ کریں۔ جب اجازت دی ہے شریعت نے تو اس شک کو چھوڑ دیں، جو پڑھ لیا اس کو، جو کر لیا اس کو کافی سمجھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ بہرحال اس کے بعد قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ہے نا شک جو ہے وہ اس سے پرہیز کریں روزمرہ کاموں کے اندر، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد ہے کہ چھپ چھپ کر باتوں کے بارے میں، جیسے یہاں پہ کہا ہے نا کہ شک وہ ہے شک کی آلودگی سے پاک کر، تو بعض دفعہ انسان دوسروں پہ شک کر کے کسی کے ساتھ سرگوشی میں بری بات کرتا ہے کہ فلاں کو دیکھو، وہ فلاں میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، وہ تہمت کی جگہ تھی۔ جتنی بھی باتیں جو اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہوں، کسی شخص کے بارے میں ہو، کسی کی برائی ہو، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اگر آپ مجادلہ میں دیکھیں تو آیت نمبر 9 اور 10 آج آپ پڑھیں گے، یعنی جو سورہ آپ پڑھیں گے سورہ مجادلہ اگر آئے تو اس میں آپ پڑھیے گا 9 اور 10 آئے تو سب یہی احکام بیان کیے گئے کہ گناہ، ظلم، زیادتی، رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو۔ سرگوشی سے مراد چھپ کر کوئی بات کرنا ہے۔ آج کل کی جو چیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی شاید سرگوشی کے زمرے میں آ جائے گی۔ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، چھپ کے بات، یعنی کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کون دو افراد کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بھی پرہیز کی جائے۔ بلکہ قرآن نے حکم دیا کہ نیکی اور تقویٰ کی باتوں کی سرگوشی کی جائے، اس کا حکم دیا، یعنی سرگوشی اگر کرو تو نیکی اور تقویٰ کی باتوں کی کرو۔ 10ویں آیت میں ارشاد ہے انما النجوى من الشیطان، ٹھیک ہے، تو نجوہ جو ہے سرگوشی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ جو ہے بہت سارے مومنین کو محزون کر دیتی ہے۔ بہرحال اس میں روایات میں اس سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا، بس میں بتا کے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کہ روایات میں آیا ہے کہ جس کو شک کی بیماری ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ لاحول پڑھے۔ ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ دن میں تقریباً 100 دفعہ وہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ کافی کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 532 پہ یہ روایت آئی ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت جو ہے وہ 100 دفعہ کرے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سلمان فارسی کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر من قول لا حول ولا قوة، یہ زیادہ سے زیادہ لا حول پڑھا کرو، کیونکہ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر کچھ خزانے ہیں جن کا رمز لا حول ولا قوة ہے، یعنی یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کا آخری جملہ ہے یا رحیمن بعبادہ المومنین، اے مومنین پر مہربانی فرمانے والے، مجھ پر بھی اپنی مہربانی فرما، مجھ پر اپنا رحم کر۔ اے اللہ یہ 28-29 دن ہم نے تیری بارگاہ میں روزے رکھے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، کہ ہم نہ کھائیں نہ پئیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا، لیکن ہم صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے اپنے اس پاک رمضان المبارک کا، تجھے واسطہ ہے اپنے ان تمام ہستیوں کا جو تیرے نزدیک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتی ہیں، ان تمام ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اوپر اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے خدا
ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی جنت فردوس میں داخل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.